السلام علیکم ویورز، آج یوم آزادی اس عنوان پر ہم مضمون لکھنا شروع کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے دیکھتے ہیں یوم آزادی اس عنوان پر ہم کس طرح سے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کا دن ہندوستان کی سنہری تاریخ میں ابھرا ہوا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہندوستان نے 200 سالہ برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ یہ ایک سخت طویل جدوجہد تھی جس میں بہت سے آزادی پسندوں اور عظیم انسانوں نے ہمارے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہندوستان ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی مناتا ہے، تاہم اس سال ہندوستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کی یاد میں اس دن کو یوم آزادی، جسے ہمارے ملک کی تاریخ میں ریڈ لیڈر ڈے کہا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم آزادی ہمیں ان تمام تپسیاؤں کو یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے جو ہمارے سیاسی مخالفین نے ہندوستان کو برطانوی راج سے آزاد کرانے کے لیے کی تھی۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو برطانوی سامراج سے آزاد ہونے کا اعلان کیا گیا اور ووٹ پر مبنی سب سے بڑے نظام دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں تبدیل ہو گیا۔ یوم آزادی کی تاریخ 1947 میں 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا۔ ہم نے سخت جدوجہد کے بعد برطانوی راج سے آزادی حاصل کی۔ اس دن آدھی رات کو ہمارے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے پہلی بار لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا۔ اس نے ہندوستان میں 200 سال پرانے برطانوی راج کے خاتمے کو نشان زد کیا۔ اب ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم میں سانس لے رہے ہیں۔ انگریزوں نے تقریباً 200 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ برطانوی استعمار کے تحت ہر ہندوستانی کی زندگی مایوس کن اور جدوجہد سے بھری ہوئی تھی۔ ہندوستانیوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں بولنے کی آزادی نہیں تھی۔ ہندوستان حکمران انگریز افسروں کے قبضے میں کٹ پتلی تھے۔ برطانوی کمپنیوں میں ہندوستانی جنگجوؤں کے ساتھ ظلم کیا گیا اور کسان بھوک سے مر رہے تھے کیونکہ فصلیں نہیں اگا سکتے تھے اور انہیں زمینی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ اس خاص موقع پر ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی آزادی کے حصول کے لیے عظیم مردوں اور خواتین کے بے لوث قربانیوں اور بے مثال تعاون کو یاد کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، سردار پٹیل اور گوپال بندو داس جیسے لیڈروں کو ملک بھر میں ایک ایک کر کے خراج عقیدت پیش جاتا ہے۔ عظیم ہندوستانی فریڈم فائٹرز، ہندوستان بے شمار غیر معمولی آزاد پسندوں کی کوششوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بھگت سنگھ، جھانسی کی رانی، چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو، رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کچھ قابل ذکر نام ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں خواتین کا کردار۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں کئی خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ساوتری بائی پھولے، مہادیوی ورما، کیپٹن لکشمی سہگل، رانی لکشمی بائی اور بسنتی دیوی یاد رکھنے کے چند اہم نام ہیں۔ ان خواتین نے بہت سی دوسری خواتین کے ساتھ مل کر ہندوستان کو اس کی آزادی کی طرف لے جانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں اچھے برطانوی حکمران تمام انگریز خوفناک نہیں۔ بہت سے لوگوں نے ہندوستان کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ناقابل یقین چیزیں کی۔ کچھ نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ کچھ اچھے برطانوی حکمرانوں میں وان ہیسٹنگز شامل ہیں جنہوں نے عدالتی اصلاحات کی، فریدہ بیدی جنہوں نے ہندوستانی قوم پرستی کی حمایت کی، ایلن اکٹوین ہیوم جس نے انڈین نیشنل کانگریس شروع کی۔ یوم آزادی پر سرگرمیاں۔ پورے ملک بھر میں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ لوگ جلسے کرتے ہیں، ترنگا جھنڈا لہراتے ہیں اور قومی ترانہ گاتے ہیں۔ سب میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے۔ قومی راجدھانی دہلی میں دن بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ تمام رہنما اور عام لوگ بڑے تعداد میں لال قلعے کے سامنے پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کی آمد کا بے تابی سے انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم قومی پرچم لہراتے ہیں اور ایک تقریر کرتے ہیں جس میں گزشتہ سال کے دوران حکومت کی کامیابیوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔
ان مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے جن پر ابھی بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید ترقیاتی کوششوں پر زور دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر غیر ملکی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ جدوجہد آزادی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی قومی ترانہ جن گن من گایا جاتا ہے۔ تقریر کے بعد ہندوستانی فوج اور نیم فوجی دستوں کی پریڈ ہوتی ہے۔ تمام ریاستی دارالحکومتوں میں اس طرح کے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں متعلقہ ریاستوں کے وزیر اعلیٰ قومی پرچم لہراتے ہیں۔ تمام سرکاری و نجی اداروں میں، اسکولوں اور کالجوں میں یوم آزادی انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ تمام سرکاری و نجی اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں یوم آزادی انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ طلبہ پریڈ میں حصہ لیتے ہیں، قومی پرچم لہرانے سے قومی ترنگا گاتے ہیں۔ کچھ تاریخی عمارتوں کی خصوصی طور پر آزادی کے موضوع کی عکاسی کرنے والی روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ اس دن درخت لگانے جیسے خصوصی پروگرام کیے جاتے ہیں۔ نوجوان ذہنوں میں جذبہ حب الوطنی اور قوم پرستی کے جذبوں سے لبریز ہیں۔ اس موقع کو منانے کے لیے کھیلوں اور ثقافتی مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ سب میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ ہر گلی کونے میں حب الوطنی کے گیت جاتے ہیں۔ جشن کی ایک اور دلچسپ خصوصیت پتنگ بازی ہے جو پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے منعقد کی جاتی ہے۔ اس دن آسمان مختلف رنگوں، اشکال اور سائز کے پتنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ٹیلی ویژن چینل اور ریڈیو پروگراموں میں بھی حب الوطنی کے گیت لگائے جاتے ہیں۔ چینل جب حب الوطنی کے موضوعات پر مبنی فلمیں اور دستاویزی فلمیں ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں اور بچوں کو ہماری جدوجہد آزادی کے مختلف واقعات سے آگاہ کیا جا سکے اور مادر وطن سے محبت کی تحریک پیدا ہو سکے۔ تمام قومی اخبارات خصوصی ایڈیشن میں چھاپے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھی گئی عظیم کتابوں سے متاثر کن کہانیاں اور عظیم انسانوں کی زندگی کے اقتباسات کا حوالہ دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مضمون یوم آزادی اس عنوان پر کس طرح سے مضمون لکھنا ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور ہر اس میں ٹاپک کو کور کیا گیا ہے کہ کس طرح سے لکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب